السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ محترم سامعین حضرات، آج 18 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو ایک خاص طبقہ عید غدیر کے نام سے ایک خوشی کرتا ہے، عید مناتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ قمری مہینے ذی الحج کی 18 تاریخ کو ایک خاص طبقہ عید غدیر کے نام سے ایک خوشی کرتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے اس کو مناتا ہے۔ جس طرح عید میلاد النبی منانے والے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اسی طرح یہ طبقہ بھی، اور اس کا پس منظر یوں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فارغ ہو کر جب واپس مدینہ کی طرف سفر شروع کیا تو غدیر خم نامی ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا اور صحابہ کو جمع فرمایا، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس لوگوں کو بلا کر اس بات پر گواہ بنایا کہ میں نے اللہ کا دین آپ لوگوں تک پہنچا دیا، اور نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ عام اعلان کر کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ولایت اور خلافت سونپ دی، اور تمام لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ 18 ذی الحج کا دن تھا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منصب ولایت پر فائز ہونے کی یہ لوگ خوشی کرتے ہوئے 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے ایک عید مناتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کے حقائق کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ غدیر خم نام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت والی تمام روایات موضوع ہے اور ضعیف ہے، کوئی بھی صحیح روایت منقول نہیں ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ اس کہانی کے بالکل برعکس ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم 2408 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میری طرف رب کی طرف سے ایک پیغام آ جائے اور میں اس کو قبول کر لوں، یعنی موت کا پیغام۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بہت بھاری چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس غدیر خم والی روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے متعلق تمام روایات کو اگر اکٹھا بھی کر لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ روایت میں موجود مولا کا معنی ولایت کرنا، یہ عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے درست نہیں ہے۔ نقلی اعتبار سے اس لیے کہ صحیح حدیث میں جو خلیفہ اول کے بارے میں اشارات آئے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آئے ہیں، نہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آئے۔
عقلی اعتبار سے اس لیے درست نہیں کہ اس روایت میں مولا کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے متعلق اور دوسری مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مولا کا لفظ ارشاد فرمایا، اور دونوں جگہ معنی ایک ہی ہے، سیاق و سباق ایک ہی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں لفظوں کا مختلف معنی لینا وہ درست نہیں ہے، جو معنی پہلے مولا کے لفظ کا ہے وہی معنی دوسرے لفظ کا بھی ہے۔ معنی خلیفہ لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر دوست کا معنی خلیفہ لیا جائے تو اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال یہ کہ پھر اس روایت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ نبی اسلام نے فرمایا جس کا میں خلیفہ یا جس کا میں وصی ہوں اس کا علی بھی خلیفہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ بھی وصی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو کسی کے خلیفہ ہے اور نہ آپ علیہ السلام وصی ہے، اور اگر پہلے لفظ کا معنی دوست اور دوسرے کا معنی خلیفہ لیا جائے تو اس چیز کو بھی عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس حدیث کے اگلے الفاظ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں بلکہ دوست ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادم من آداہ، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے بھی دشمنی کر۔ یہاں جو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ مولا کا مادہ ہی ہے۔ اگر مولا کا معنی خلافت ہے تو وال اور والاہ کا معنی کیا لیا جائے گا؟ دوسری بات الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت مبارکہ جو ہے وہ صحیح حدیث کے مطابق، صحیح البخاری کی روایت کے مطابق حدیث نمبر 7268 کے مطابق وہ آیت غدیر خم کے مقام پر نازل نہیں ہوئی بلکہ وہ میدان عرفات میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو عید غدیر منانے والی جو روایات ہیں وہ بے بنیاد قصے کہانیوں پر مشتمل اس عید کو منایا جاتا ہے۔ سلف صالحین میں سے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور یہ شرعی عید بھی نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ایک مخصوص طبقہ ان کی شہادت پر تقیہ کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے عید غدیر کے نام سے ایک خوشی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 ہی عیدیں امت کو بتلائی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نہیں بیان فرمائی، لہٰذا انہی 2 عیدوں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔